انفارمیشن ٹریجری کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، انسان کے مزاج میں قدرت نے تجسس نامی ایک ایسی حص رکھی ہے جس کے تقاضے پر وہ بسا اوقات ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جس کی توجیہ شاید وہ خود بھی پیش نہ کر سکے۔ لہذا تاریخ میں حضرت انسان کی طرف سے کیے گئے کچھ تجربات ایسے بھی ہیں جن پر آخرکار حکومتوں کو خود آگے بڑھ کر پابندی عائد کرنا پڑی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے ایسے ہی چند عجیب و غریب انسانی تجربات کو رکھنے کی کوشش کریں گے جن کے سہارے پر انہوں نے فطرت کے وہ راز افشاں کرنے کی کوشش کی جن پر اس کے خالق نے کسی مصلحت کے تحت پردے ڈال دیے تھے، لیکن اس کے باوجود انسانی تجسس کو چین نہ آیا اور پھر اس کے بعد اسے کسی قسم کی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ صاحب جنہیں ڈاکٹر ڈیمڈول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد اگر انسانی جسم سے روح نامی کسی چیز کا اخراج ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے وزن میں ضرور کمی آنی چاہیے۔ اس دلچسپ تجربے کے لیے انہوں نے 6 ایسے مریضوں کا انتخاب کیا جن کی موت کے امکانات بہت حد تک واضح ہو چکے تھے، اور اپنا مقصد پانے کے لیے انہوں نے ایک مریض کو ایک ویٹ سکیل پر لٹایا اور اس کا وزن ریکارڈ کر لیا، اور اسی طرح ہر آدمی کا علیحدہ علیحدہ وزن کیا گیا تاکہ مرنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکے کہ اس میں کس قدر کمی ممکن ہوتی ہے۔ جب پہلے آدمی کی موت کے بعد دوبارہ اس کا وزن کیا گیا تو اس میں 20 اونس کی کمی واقع ہوئی، جبکہ دوسرے کے وزن میں اگرچہ مرنے کے بعد معمولی کمی سامنے آئی، مگر چند ہی سیکنڈ بعد اس کا وزن پھر پہلے جیسا ہو گیا، اور پھر جب تیسرے آدمی کی موت کے بعد اس کا وزن کیا گیا تو اس میں بھی ایک دفعہ کمی واقع ہوئی، مگر اس کے چند ہی لمحوں بعد اس کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، جبکہ چوتھے مرنے والے کے وزن میں 28 گرام کا اضافہ نوٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ڈی کسی بھی فیصلے پر نہ پہنچے کہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے، یہ وزن رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس تجربے پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی گئی کہ اس طرح مرنے والے انسان کی بے حرمتی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح 1936 کی بات ہے جب امریکہ کے ایک ڈاکٹر رابرٹ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر مرنے والے کے جسم میں دوبارہ خون کی سرکولیشن پیدا کی جا سکے تو ممکنہ طور پر اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک مردہ انسانوں کا انتخاب کیا اور ان کے جسموں میں ایک خاص قسم کا انجیکشن لگایا تاکہ ان کا جمع ہوا خون پتلا ہو کر دوبارہ ان کے جسم میں دوڑنے لگے، جس کے لیے انہوں نے مردہ انسان کو ایک بیڈ پر لٹا کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا تاکہ خون میں گردش پیدا ہو اور مردہ جسم میں زندگی کی لہر دوڑ سکے، لیکن انہیں اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جس کے بعد انہوں نے یہی تجربہ ایک کتے پر کیا، اور دستیاب معلومات کے مطابق 5 میں سے 3 کتوں کے جسم میں عارضی طور پر حرکت پیدا ہوئی اور وہ پھر تھوڑی سی دیر بعد خاموش ہو گئے، اور مگر بعد میں US گورنمنٹ نے اس پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ لیکن دوستو، ایک دفعہ پھر 1940 میں ایک کتے کے کٹے ہوئے سر کو زندہ رکھنے کی کوششیں کی گئیں، اور اس کے سر کو ایک مشین جس کو آٹوجیکٹر کا نام دیا جاتا ہے کے ذریعے نیا خون دینے کی کوشش کی گئی، اور دعوے کے مطابق اس عمل سے نہ صرف اس میں حرکت پیدا ہوئی بلکہ آواز پر کتے نے اپنے کانوں کو ہلا کر اور تیز روشنی میں اپنی آنکھیں جھپک کر نئی زندگی کا ثبوت دیا، جبکہ بعد ازاں رشیا کی حکومت نے بھی اس عمل پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ اس طرح جانوروں کے مردہ جسم کا استحصال کیا جاتا ہے، جو کہ غیر اخلاقی سرگرمی تسلیم کی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ جنگ عظیم دوم کے دور میں خاص طور پر جرمنی میں لائے جانے والے جنگی قیدیوں پر انتہائی غیر انسانی تجربات کیے جاتے تھے جن کو سن کر آج بھی روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ تو دراصل ان سارے مظالم کا روح رواں ایک جوزف نامی شخص تھا جو کہ ہر آنے والے قیدی کو گہری نظروں کے ساتھ تولتا تھا، اور خاص طور پر اگر ان میں کوئی جڑواں بچے آ جاتے تو یہ شفاق شخص ان کے جسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان بچوں میں گینگرین کی بیماری جنم لیتی اور وہ اذیت ناک موت سے دوچار ہو جاتے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان نے تاریخ کے جس موڑ پر بھی فطرت سے بغاوت کی کوشش کی، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔